السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا تمام صوبہ جات کے کمیشن کے اندر عربی لیکچرار، عربی ٹیچر، اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو کے سلسلے میں چوتھی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم وہ سوالات اور جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے جو گزشتہ انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ عربی اقوام کی کتنی اقسام ہیں، اس کی تعریف کریں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عربی اقوام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 عرب بعیدہ، ان کے حالات بالکل نامعلوم، آثار ناپید ہو چکے ہیں، جیسے قوم عاد، سمود، تسم، جدیس وغیرہ۔ دوسری قسم ہے عرب عاربہ، یمنی باشندے ہیں، یورپ بن قحطان سے ان کا نسب ملتا ہے۔ تورات میں یارح بن یقظان کہا گیا ہے۔ عربوں کے مطابق ان کی زبان کا اصل بانی یہ یحییٰ بن یقظان ہی ہے۔ تیسری قسم ہے مستعربہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، عدنان تک ان کا صحیح نسب نامہ ملتا ہے، اس کے بعد صحیح نسب نامہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کی اسی قسم سے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ فعل کی اقسام بیان کریں۔ تو فعل کی 4 معروف قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ اور تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ خرج الاستاذ من المدرستی، تو مدرستی میں تا پہ زیر کیوں آئی؟ تو جواب ہے من حرف جار کی وجہ سے۔ اگلا سوال کیا کہ انتما طالبانی مجتہدانی، یہاں پر مجتہدین یا مجتہدون یہ کیوں نہیں ہوا، مجتہدانی کیوں آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ طالبانی اور مجتہدانی موصوف صفت ہیں، تو حالت رفیع میں اور تثنیہ ہونے میں دونوں کیا ہے، برابر ہوں گے، کیونکہ اس موصوف صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ اگلا سوال کیا کہ من شعراء العصر العباسی المتنبی و ابی نواس، اس میں ابو نواس کیوں نہیں آتا ہے، ابی نواس کیوں آیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ من کی وجہ سے۔ اگلا سوال کیا کہ 3 سے 10 تک جو تمیز آتی ہے اس کا اعراب کیا ہوگا، اس کی مثال بتائیں۔ تو جواب اس کا یہ کہ اس کا اعراب جمع مکسور ہوگا، جیسے عندی ثلاثۃ کتب۔ اگلا سوال ہے افعال قلوب کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ تو جواب ہے افعال قلوب جو شک اور یقین پر دلالت کرتے ہیں، وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر دونوں جملوں کو نصب دیتے ہیں، ان کی تعداد 7 ہیں، جیسے علمت، رأیت، وجدت، ظننت، حسبت، خلت، زعمت۔ اس میں تفضیل کی تعریف کریں۔ تو اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس سے مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے، جیسے کامل، اکمل، فاضل سے افضل، صحیح ہے۔ اگلا سوال میں نے بازار سے نئی کتابیں خریدی، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں۔ تو اس کا یہ ہے کہ اشتریت من السوق کتبا جدیدۃ۔ اگلا سوال پوچھا تھا عوامل کل کتنے ہیں؟ تو عوامل کل 100 ہیں، 98 لفظی، 2 معنوی ہیں۔ لفظی 98 میں سے 7 جو ہے نا عوامل وہ قیاسی ہیں۔ نمبر 1 فعل، مصدر، نمبر 3 اسم فاعل، نمبر 4 اسم مفعول، نمبر 5 صفت مشبہ، نمبر 6 مضاف، نمبر 7 اسم تام۔ پھر سوال کیا کہ کتاب العین کس کی کتاب ہے اور کس فن میں ہے؟ تو کتاب العین جو ہے خلیل احمد الفراہیدی کی ہے، علم لغت میں ماہر تھے خلیل احمد فراہیدی، تو یہ لغت میں ہے۔ پھر سوال کیا کہ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں، مثال سے واضح کریں۔ تو ادغام کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ادغام مثلین، اذ ذہب، یعنی الفاظ بھی، لفظ بھی ایک جیسا ہے، مخرج بھی ایک جیسا ہے۔ دوسرا ادغام متجانسین، وجدت، مخرج ایک ہے، لفظ الگ ہے۔ تیسری قسم ہے متقاربین، من ربک، قریب المخرج ہے۔ پھر سوال ہوا کہ معلقات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، کس کس کے ہیں؟ تو معلقات کہتے ہیں ایسے قصائد جو عربوں کے مشہور قصائد ہیں جنہیں آب زر سے لکھوا کر کعبے کی دیوار پر لٹکائے جاتے تھے، کل 7 ہیں، جس کو 7 معلقات کہا جاتا ہے۔ ان شعراء کے ہیں نمبر 1 امرؤ القیس، نمبر 2 زہیر بن ابی سلمہ، نمبر 3 عنترہ ابن شداد، نمبر 4 طرفۃ بن العبد، نمبر 5 عمرو بن کلثوم، نمبر 6 حارث ابن حلزہ، نمبر 7 لبید ابن ربیعہ۔ یہ سارے کے سارے شعراء جاہلی شعراء کے یہ 7 معلقات ہیں۔ پھر سوال ہوا
کہ عربی شعراء کے طبقات کتنے ہیں؟ تو جواب 4، جاہلی، مخزرمی، اسلامی، مؤلد۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔